السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو چیپٹر ہے وہ چیپٹر نمبر 4 ہے، طلب یعنی ڈیمانڈ۔ اچھا، اس سے پہلے میں نے ایک چیپٹر سکپ کیا ہے، چیپٹر نمبر 3، جس میں میتھمیٹکس تھا، اور اس کو فی الوقت ابھی سکپ کیا ہے تاکہ کیونکہ ہم نے بھی قانون تقلیل افادہ پڑھا ہے، اور انہی لاس کی روشنی کے اندر یہ طلب اور رسد کے بھی قوانین آتے ہیں۔ تو پہلے ہم یہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم واپس چیپٹر جو ہے وہ جو سکپ کیا چیپٹر نمبر 3 اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے، اور آگے بھی جو اسکیم آف اسٹڈی ہوگی اس میں چیپٹر 4، 5 اور 6 ہم کریں گے۔ اس میں فی الوقت میں آپ کو مین ٹاپک جو لاز ہیں اکنامکس کے، جیسے لا آف ڈیمانڈ ہے، لا آف سپلائی ہے، یا اس کا ایکویلبریم پوائنٹ ہے، ان ٹاپکس کو ہم پہلے کوشش کریں گے کہ ہم کمپلیٹ کریں تاکہ ہمارا ایک اوور ویو جو ہے وہ ہو جائے ان ٹاپکس کا، پھر ہم ان کو ڈیٹیل کے اندر جو ہے ان کی کمپلیکس چیزیں ان کو پڑھیں گے۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیمانڈ کا، طلب۔ پہلے ہم اس کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ طلب بیسکلی ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم جب کوئی چیز بازار سے جا کے خرید لیتے ہیں، اس کو استعمال کر لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو طلب کیا ہے، یعنی ہماری ڈیمانڈ ہے، ہماری ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ چیز جو ہے وہ خریدیں اور استعمال کریں۔ اکنامکس میں تھوڑا سا اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس میں کچھ ایڈیشنل چیزیں بھی آتی ہیں، یا کچھ کنڈیشنز آتی ہیں کہ وہ کنڈیشنز ہوں گی تو ہی ہم اس چیز کو کہیں گے کہ ہم اس چیز کی طلب کر رہے ہیں، ادروائز مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، اکنامک کے پوائنٹ آف ویو سے اس کی طلب نہیں ہوگی۔ عام اصطلاح میں طلب کو آرزو یا خواہش کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم عمومی طور پر عام ہمارا جملہ یہ رات چائے کی بہت اس ٹائم بہت طلب ہو رہی ہے، یا ہمیں اس چیز کو کھانے کی طلب ہو رہی ہے، یا یہ چیز جو ہے وہ خریدنے کی طلب ہو رہی ہے، یا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو خریدیں یا استعمال کریں، تو ہم عام اصطلاح میں اس طرح کے جو ہیں وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن معاشیات میں طلب سے مراد محض آرزو یا خواہش نہیں ہے، بلکہ طلب سے مراد انسان کی ایسی خواہش ہے جس کی تکمیل کے لیے خواہش کرنے والے کے پاس قوت خرید یعنی روپیہ پیسہ موجود ہو، ورنہ کسی شے کو حاصل کرنے کی آرزو یا خواہش طلب نہیں بن سکتی۔ اب یہاں پہ دو چیزیں آ گئی ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ خواہش تو ہمیں ہو سکتی ہے ایک چیز کی کہ ہم نے یار اس چیز کا دل کر رہے ہیں، ہم نے یہ چیز خریدنی ہے یا یہ چیز ہم نے کھانی ہے، لیکن ہمیں اس چیز کو خریدنے کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس اتنی استطاعت بھی ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم اس چیز کو خرید سکیں، تو تبھی جو ہے وہ پاسبل ہوگا اس چیز کی ڈیمانڈ کو کریٹ کرنا۔ مثال کے طور پر ہر ایسا شخص جس کے پاس کار خریدنے کی استطاعت نہ ہو اور وہ کار خریدنے کی خواہش یا آرزو کرتا ہے، تو اس کی خواہش یا آرزو ہرگز طلب نہیں بن سکتی جب تک کہ اس کے پاس قوت خرید یعنی روپیہ پیسہ نہ ہو، لہٰذا اس کی خواہش محض خواہش ہی رہ جائے گی۔ اس لیے معاشیات میں کسی شے کی طلب کے لیے دو شرائط کا موجود ہونا ضروری ہے، جیسے ہم نے بھی ڈسکس کیا ہے۔ وہ دو شرائط کون کون سی ہیں؟ پہلی شے ہے شے کو حاصل کرنے کا ارادہ اور عماد کی، کہ ہم نے فلاں چیز خریدنی ہے یا فلاں چیز کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں یہ چیز چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا شے کو حاصل کرنے کی استطاعت یا قوت خرید، یا پھر دوسری چیز کیا چاہیے، اس کو خریدنے کے ہمارے پاس پیسے بھی ہوں۔ فار ایگزامپل ہمیں کوئی نیا موبائل فون مارکیٹ میں آتا ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ اچھا لگتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس موبائل فون کو خرید لیں، لیکن ساتھ ہی ابھی ہماری خواہش ہے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس موبائل کو خرید لیں، لیکن اب ہمیں کیا دیکھنا پڑے گا؟ ابھی تک طلب کریٹ نہیں ہوئی، ابھی تک یہ صرف خواہش ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کیا اس موبائل فون کو خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں؟ اگر تو ہمارے پاس پیسے ہوں گے اور ہماری خواہش بھی ہے تو ہم بازار جائیں گے اور اس موبائل فون کو خرید لیں گے۔ تو اب یہ دو کنڈیشنز جو ہیں وہ میٹ ود ہوں گی، اور پھر اس چیز کی ڈیمانڈ کریٹ ہوگی، یا ہم بازار سے جا کے وہ چیز خریدیں گے۔ اب ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھی مسنگ ہو کہ ہمارے پاس پیسے تو ہیں لیکن ہم اس چیز کو خریدنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، یا پھر ہم چیز کو خریدنا چاہتے ہیں یا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو دونوں صورتوں کے اندر ڈیمانڈ کریٹ نہیں ہوگی۔ تو کیا ہوگا؟
کہ ہمیں ان دونوں صورتحال یا دونوں شرائط کا موجود ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب طلب کا یہاں سے ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ کس سے لنک ہے یا کس سے اس کا جو ہے وہ فیکٹر کون کون سے ہوں گے. سب سے امپورٹنٹ اس میں فیکٹر ہے قوت خرید، کہ ہمارے پاس پیسے ہونے چاہیے. کسی بھی چیز کو خریدنے کے لیے جو ضروری شرط ہے وہ ہے پیسے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ خواہش ہماری بہت زیادہ ہوتی ہے، بعض اوقات خواہش کم ہوتی ہے، لیکن دونوں جو ایلیمنٹس ہیں ان کے لیے ضروری ہے، ان میں سے کیا ہے؟ پیسہ ہونا ضروری ہے. تو ہمیں یہاں سے پتہ لگ رہا ہے کہ جو طلب ہے اس کا جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو اس کو خریدنے کے لیے، اس چیز کی طلب کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے، وہ کیا چیز ہے؟ پیسے. ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم چیزوں کی طلب کر سکیں گے، پیسے نہیں ہوں گے تو چیزوں کی طلب نہیں ہوگی یا چیزوں کی خریداری پاسبل نہیں ہوگی. تو یہاں سے ہمارے پاس یہ پوائنٹ نمبر 1 آ گیا کہ طلب اور قیمت میں گہرا تعلق ہے. لہٰذا کسی شے کی طلب ہمیشہ ایک خاص قیمت کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، جس کے بغیر ہم کسی شے کی طلب کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے. اب یہ جو آگے 2-3 لائنز ہیں ہم اس کو سکپ کریں گے، ہم اس کو قانون کے اندر پڑھیں گے کہ یہ قیمت کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے. دوسرا ہے طلب کا اندازہ ہمیشہ ایک خاص وقت کے لحاظ سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کسی شے کی طلب ایک دن، ایک ہفتے یا ایک ماہ کے لیے بھی کی جا سکتی ہے. اب یہاں پہ طلب کی جو ہے وہ تعریف آ گئی ہے. پوائنٹ نمبر 2 میں طلب کی تعریف آ گئی ہے کہ طلب سے کیا مراد ہے. طلب سے مراد کسی شے کی وہ مقدار ہے جسے صارفین ایک خاص عرصہ وقت میں ایک خاص قیمت پر خریدنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ تعریف آپ لوگوں نے یہاں سے یاد کر لینی ہے پوائنٹ نمبر 2 میں. لہٰذا سے آگے طلب سے مراد کسی شے کی وہ مقدار ہے جسے صارفین ایک خاص عرصہ وقت میں ایک خاص قیمت پر خریدنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. مینس کہ ڈیمانڈ سے کیا مراد ہے؟ ڈیمانڈ سے مراد وہ کوانٹٹی ہے کسی بھی کموڈٹی کی جس کو کنزیومرز ایک اسپیسیفک پرائس پہ ایک اسپیسیفک ٹائم پر خریدنے کے لیے، بائی کرنے کے لیے تیار ہوگا. اوپر جو ہم نے پڑھی تھی وہ طلب کی شرائط تھیں، یہ طلب کی تعریف ہے. اس کو آپ نے ڈفرینسز کا یاد رکھنا ہے کہ طلب سے مراد کیا ہے؟ کسی شے کی وہ مقدار جسے صارفین ایک خاص عرصہ وقت میں ایک خاص قیمت خرید پر خریدنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور اوپر شرائط تھیں جو ہم نے 2 شرائط پڑھی تھیں. تیسری چیز جو ہے، یہ پوائنٹ بھی ہم قانون کے بعد ہی ڈسکس کریں گے جو ہم نے آگے قانون طلب پڑھنا ہے کہ قیمت اور طلب کے اندر کس قسم کا رشتہ پایا جاتا ہے. اب ہم چلتے ہیں طلب کی اقسام کے اوپر. طلب ہمیں پتہ لگ گیا کہ کسی بھی چیز کی کوانٹٹی ہے جس کے ساتھ ٹائم لنکڈ ہوگا اور اس کے ساتھ پرائس لنکڈ ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں جو ہم اشیاء کو خریدتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں، طلب کریٹ کرتے ہیں، اس میں ہمارے پاس کون کون سی قسم کی طلب آ جاتی ہے. اس میں سب سے پہلے میں آپ کو دوسری والی طلب سمجھاؤں گا، تکمیلی طلب، جس کو آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے. پھر میں ماخوذ طلب کے اوپر آتا ہوں اور مرکب طلب کے اوپر آتا ہوں. پہلے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں پوائنٹ نمبر 2 پر تکمیلی طلب، کمپلیمنٹری ڈیمانڈ. جب کسی ایک شے کا استعمال دوسری شے کی دستیابی پر منحصر ہو تو اسے تکمیلی طلب کہتے ہیں. اس کی بہت آسان سی اگزامپل ہے، جیسے ہمارے پاس یہ گاڑیاں ہیں، بائکس ہیں یا ٹرانسپورٹیشن کی چیزیں ہیں، تو یہ فیول کے بغیر نہیں چلیں گی. ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں پٹرول، فیول، گیس ڈلوانا پڑے گا، تبھی یہ چیزیں ہمارے استعمال میں آ سکتی ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ ہم بازار جائیں گے اور موٹر سائیکل خرید لیں گے اور وہ چلنا شروع ہو جائے گی بغیر فیول کے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ جا کے پٹرول پمپ سے اس میں پٹرول ڈلوانا پڑے گا. تو یہ کمپوزٹ ڈیمانڈ ہے کہ اگر ہم بائک خریدیں گے، گاڑی خریدیں گے، تو ہمیں اس کے لیے روز جو ہے وہ پٹرول کی خریداری بھی کرنی پڑے گی. اس کو بولتے ہیں تکمیلی طلب یا کمپلیمنٹری ڈیمانڈ، کہ جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے
ایک اور چیز کی بھی طلب ہمیں کرنی پڑے گی، یا اس کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں بازار سے اور بھی اشیاء جو ہیں وہ خریدنی پڑیں گی، تبھی وہ پہلی والی چیز استعمال ہو سکے گی۔ الیکٹرانکس کے آئٹمس ہیں وہ تبھی چلیں گی جب ہمارے پاس بجلی ہوگی، تو اگر ان کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو بجلی کی طلب بھی بڑھے گی، اگر ہم ان کو زیادہ استعمال کریں گے تو بجلی بھی زیادہ استعمال ہوگی، زیادہ بل آئے گا۔ تو یہ تکمیلی طلب کہلاتی ہے، کمپلیمنٹری ڈیمانڈ، کمپلیمنٹ ہے ایک دوسرے کے، ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں، ادروائز ان کا استعمال پاسبل نہیں ہے۔ کلیئر ہو گئی یہ والا کانسیپٹ؟ اس کے بعد ہم اوپر آتے ہیں ماخوذ طلب کے اوپر، ڈیرائیوڈ ڈیمانڈ، کسی چیز سے اخذ کرنا، ڈیرائیو کرنا، ڈیریویشن سے یہ ورڈ نکلا ہوا ہے، کوئی چیز اخذ کرنا، کسی ایک چیز میں سے دوسری چیز کو نکال دینا۔ بعض اشیاء کی طلب دیگر اشیاء کی طلب سے ماخوذ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اشیاء و خدمات کی مانگ میں یا طلب میں اضافہ ہوتا ہے تو عاملین پیدائش جو ہم نے پڑھے تھے، محنت، سرمایہ، زمین اور ناظم، کیونکہ جب کوئی فیکٹری کے اندر زیادہ مقدار میں اشیاء کو تیار کرنا پڑ جائے گا تو ان سب چیزوں کی طلب بھی بڑھنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہی عاملین جو ہے وہ اشیاء و خدمات پیدا کریں، اس کو بولتے ہیں ماخوذ طلب، ڈرائیوڈ ڈیمانڈ۔ یعنی کہ اگر ہمارے ملک میں چینی کی طلب بڑھ جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ چینی کی طلب بڑھنے کی وجہ سے جو فیکٹری مالکان ہیں ان کو اس کی جو ہے وہ کوانٹٹی کو بڑھانے کے لیے گنے کو خریدنا پڑے گا، تو گنے کی طلب بھی بڑھ جائے گی، اس کو بولتے ہیں ڈرائیوڈ ڈیمانڈ، کہ ایک شے کی طلب کے بڑھنے کی وجہ سے کسی دوسرے شے کی طلب بھی بڑھ جائے، یا ایک شے کے کم ہونے کی وجہ سے دوسرے شے کی طلب بھی کم ہو جائے، اور وہ ایک ہی چیز سے، ایک ہی مٹیریل سے بنتے ہو یا ان کے اندر ایک لنک پایا جاتا ہو، تب وہ ڈرائیوڈ ڈیمانڈ کہلائے گا۔ کمپلیمنٹری میں کیا تھا کہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ماخوذ طلب کے اندر جو ڈرائیوڈ ڈیمانڈ ہے اس میں ایک لنک کریٹ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو پیدا کرنے کے لیے، بنانے کے لیے اس کا جو خام مال ہوتا ہے اس کی طلب جو ہے وہ دیکھی جائے گی، اور جب گنے کی طلب بڑھے گی تو کسانوں کو کیا ہوگا کہ زیادہ مقدار میں گنا جو ہے وہ کاشت کرنا پڑے گا، تو اس طرح سے ایک لنک میں چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اب تیسرے نمبر پہ ہم آتے ہیں مرکب طلب میں۔ مرکب طلب یا کمپوزٹ ڈیمانڈ، کہ وہ اشیاء جن کو ایک سے زیادہ طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہو، جن اشیاء کا استعمال ایک سے زیادہ ہو تو ان کی طلب مرکب طلب کہلاتی ہے، کہ طلب تو ہے لیکن ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے، مثلا بجلی ہے، کوئلہ، لکڑی، گیس وغیرہ، یہ ساری کی ساری مرکب طلب کی ایگزامپلز ہیں، تو ان اشیاء کی جو طلب ہوگی وہ مرکب طلب کہلائے گی، کمپوزٹ ڈیمانڈ، کہ بجلی ہم ڈیمانڈ تو کر رہے ہیں لیکن اس کا پرپس صرف ایک چیز کے استعمال میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ایک سے زیادہ چیزوں کے استعمال میں لا سکتے ہیں، تو اس کو مرکب طلب کہلائیں گے۔ لکڑی ہے، لکڑی کو ہم جلانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لکڑی کو فرنیچر والے کارخانے فرنیچر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شیٹیں بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لکڑی کو، ٹھیک ہے، چھتے وغیرہ بنانے کے لیے، گارڈر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، گھر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو مختلف اس کے استعمال ہیں، تو اس کی جو طلب ہوگی اس کو ہم مرکب طلب بولیں گے۔ اس کے بعد نیم البدل اشیاء کی طلب، ڈیمانڈ فور سبسٹیٹیوٹ گڈس، یہ بھی امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے، جب مینس کہ یہ ایک چیز ہے سمجھنے والی، کہ ہم نے اوپر پڑھی تھی کمپلیمنٹری گڈس، وہ اشیاء جو ایک دوسرے پر منحصر ہوتی ہیں، ان کا استعمال ایک دوسرے کے لیے ضروری ہوتا ہے، بائک خریدیں گے تو پیٹرول بھی ہمیں خریدنا پڑے گا، کرکٹ کھیلنا ہے تو بیٹ خریدیں گے تو ہمیں بال بھی خریدنی پڑے گی۔ اب یہاں پہ کیا ہے، نیم البدل کا مطلب ہے سبسٹیٹیوٹس، ایک دوسرے کے متبادل، وہ اشیاء جن کو ہم ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں طلب کے پوائنٹ آف ویو سے۔ بعض اشیاء کی طلب نیم البدل سے پوری کی جا سکتی ہے، جیسے پیاس لگی ہو تو پیاس بجھانے کے لیے ہم سادہ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مشروب بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، ہم نے فروٹ جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس مختلف آپشنز ہیں فروٹ کے، تو ہم کوئی بھی فروٹ وہاں سے بازار سے لے سکتے ہیں۔ یا اس کی سب سے بہترین ایگزامپل جو عام ہمیں مثالوں میں بھی ملتی ہے، کہ ہم نے اگر کوئی سافٹ ڈرنک خریدنا ہے، جیسے ہم بھی ہوٹلز وغیرہ پہ جاتے ہیں یا باہر جاتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں جی 7 اپ لے آئیں، وہ کہتا ہے جی 7 اپ تو نہیں ہے، اسپرائٹ مل جائے گی، ہم کہتے ہیں وہی لے آئیں، ٹھیک ہے، یا مرینڈا ہے اس کے سبسٹیٹیوٹ فینٹا ہے،
کوک ہے اس کا سبسٹیوٹ پیپسی ہے. بے شک ان کے کریکٹرسٹکس تھوڑے بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں لیکن وہ اس کا متبادل ہے کہ اگر ہمیں ایک چیز نہیں مل رہی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ دوسری چیز اس کے بدلے میں دے دیں. پانی ہے، نیسلے کا نہیں ملے گا تو ہم کہیں گے ایکوافینا دے دیں، ایکوافینا نہیں ملے گا تو کسی اور کمپنی کا مل جائے گا. تو یہ سبسٹیٹیوٹس کہلاتی ہیں گڈ، متبادل اشیاء، کہ ایک شے اگر ہمیں نہیں مل رہی تو ہم اس کے بدلے میں کسی دوسری شے کا استعمال کر لیں گے. تو ان چاروں میں سے آپ نے جو امپورٹنٹلی دو یاد رکھنی، کمپلیمنٹری گڈس اور سبسٹیٹیوٹ گڈس، یہ دو چیزیں جو آپ نے امپورٹنٹلی دھیان سے سمجھ کے جو ہے ان کو یاد کرنا، یہ بار بار آگے بھی آتی جائیں گی. تو آج ہم اپنا ٹاپک یہاں تک رکھیں گے جس میں اس کے بیسک کانسیپٹس ہیں، ڈیمانڈ اور اس کی ٹائپس ہیں. پھر ہم نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک پڑھنا ہے قانون طلب. اگر یہ کہا جائے کہ پوری اکنامکس کی جو بیس ہے یہ طلب اور رسد کے اوپر ہے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. اسی لیے یہ جو قانون طلب ہے اور اگلے چیپٹر میں جو قانون رسد ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. تقریباً ساری اکنامکس اور اکانومی بھی انہی لاس کے اوپر جو ہے وہ بیس کر رہی ہوتی ہے. تو اس سے کافی لرننگ بھی ہمیں ہوگی اور کافی چیزیں ہمیں نئی بھی پتہ لگیں گی. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم اس ٹاپک کو کور کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.